قائم مقام اٹارنی جنرل ٹوٹ بلانچ کا کہنا ہے کہ امریکی حکام کا خیال ہے کہ ایک بندوق بردار جس پر وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے عشائیے پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے کا الزام ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ارکان کو نشانہ بنا رہا تھا۔ بلانچ نے اتوار کے روز کہا کہ حکام کا خیال ہے کہ مشتبہ شخص نے کیلیفورنیا سے واشنگٹن ڈی سی تک ٹرین کے ذریعے شکاگو کا سفر کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اتوار کو پاکستان واپس آئے تھے۔ ایک سفارتی ذریعے نے ڈان کو بتایا وہ اسے ملکی دورے کے ایک حصے کے طور پر عمان کے دورے کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہونے کے ایک دن بعد وہ یہ سفر جاری سفارتی کوششوں کے پس منظر میں کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی طرف سے تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، جس کا مقصد 31 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والے تنازع کو ختم کرنا ہے۔ تہران ایران پورے ایران کے دارالحکومت میں زندگی ایک طرح سے معمول پر آ گئی ہے۔ بازار، کیفے اور دکانیں اپنے دروازے کھول رہی ہیں اور کچھ شاہراہیں ایک بار پھر ٹریفک سے گونج رہی ہیں، کیونکہ امریکہ اسرائیل کے تباہ کن حملوں کے ہفتوں کے بعد امریکہ کے ساتھ ایک نازک جنگ بندی بڑی حد تک برقرار ہے۔ لینڈ میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک انڈونیشیائی شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس پر رومانوی گھوٹالوں میں امریکیوں سے $10 ملین کا فراڈ کرنے کا الزام ہے اور اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مقامی میڈیا اور AFP نیوز ایجنسی کے مطابق 30 سالہ نوجوان کو جمعہ کو فوکٹ جزیرے پر ایک لگژری ریزورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ نے چین میں 2 نئے گیمنگ لیپ ٹاپ متعارف کرائے ہیں، ونہیچنی گیمنگ لیپ ٹاپ 2026 اور ونہیچی گیمنگ لیپ ٹاپ 2020۔ دونوں ماڈلز میں 86 انچ ڈسپلے، انٹل پروسیسرز، انویڈیا RTX 500 سیریز گرافس، فاسٹ چارجنگ اور ہنر کا نیا ڈونگفنگ کالنگ سسٹم ہے۔ ونہیچنی کو اعلیٰ درجے کے ماڈل کے طور پر رکھا گیا ہے، جبکہ ونہیچی مضبوط گیمنگ کارکردگی کے ساتھ کم قیمت کی تلاش میں خریداروں کو نشانہ بناتا ہے۔ صدر محمود عباس کے وفاداروں نے فلسطینی میونسپل انتخابات میں سب سے زیادہ دوڑیں جیتی ہیں۔ انتخابی عہدیداروں نے کہا کہ ووٹنگ میں تقریباً 2 دہائیوں میں پہلی بار محصور غزہ کی پٹی کا ایک شہر شامل ہے۔ اتوار کو نتائج کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینی وزیراعظم محمد مصطفیٰ نے کہا کہ انتخابات ایک انتہائی حساس لمحے میں پیچیدہ چیلنجوں اور غیر معمولی حالات کے درمیان منعقد ہوئے۔ جنوب مغربی چین میں نئے دریافت ہونے والے فوسل سائنسدانوں کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جب زمین پہلی بار سادہ، چپٹی، قدیم زندگی کی شکلوں سے پیچیدہ جانوروں کی طرف منتقل ہوئی جو حرکت کرنے، کھانا کھلانے اور ماحولیاتی نظام کی تشکیل کے قابل تھی، ہم حقیقی جانوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن میں بڑھنے، کھانا کھلانے، حرکت کرنے اور چرنے کی تمام قدرتی خصوصیات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اتوار کو پاکستان واپس آئے تھے۔ ایک سفارتی ذریعے نے ڈان کو بتایا وہ اسے ملکی دورے کے ایک حصے کے طور پر عمان کے دورے کے لیے اسلام آباد سے روانہ ہونے کے ایک دن بعد وہ یہ سفر جاری سفارتی کوششوں کے پس منظر میں کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی طرف سے تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، جس کا مقصد 31 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والے تنازع کو ختم کرنا ہے۔ اسلام آباد۔ پاکستان نے ایران کے لیے سامان کی نقل و حمل کے لیے 6 راستوں کو مطلع کر دیا ہے، جس میں ان کیش ایبل بینک گارنٹی ہے۔ ان اطلاعات کے درمیان کہ ایران جانے والے ہزاروں کنٹینرز پاکستانی بندرگاہوں پر کلیئرنس کے منتظر ہیں۔ اس کے نفاذ کے لیے وزارت تجارت نے ایک قانونی ریگولیٹری آرڈر جاری کیا ہے، ٹرانزٹ آف گڈز بذریعہ ٹیریٹری آف پاکستان آرڈر 2010۔ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے غزہ کی پٹی پر اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ اکتوبر کی جنگ بندی کی روزانہ کی خلاف ورزیوں کے درمیان گزشتہ 4 گھنٹوں کے دوران خان یونس میں ایک 40 سالہ خاتون سمیت تباہ شدہ انکلیو میں کم از کم 4 فلسطینی مارے گئے۔ طبی ماہرین اور مقامی صحت کے حکام کے مطابق صرف گزشتہ ہفتے کے دوران 50 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جس سے جنگ بندی کے بعد سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 800 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جنوبی فرانسسکو کے بالکل شمال میں مل ویلی میں کوئی تتائے ایکڑ کی پراپرٹی کے لیے ایک غیر معمولی سودا پیش کر رہا ہے۔ گھر کے مالک اور سرمایہ کاری بینکر ٹام ڈنکن نے گھر کے لیے ایک لنکڈ ان صفحہ بنایا ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ انتھروپک ایکویٹی کے لیے کا تبادلہ کرنا چاہیں گے۔
ٹیک موبلٹی میں دوبارہ خوش آمدید، آپ کا مرکزی مرکز برائے خبروں اور نقل و حمل کے مستقبل کے بارے میں بصیرتیں۔ اسے اپنے ان باکس میں حاصل کرنے کے لیے یہاں مفت میں سائن اپ کریں، صرف ٹیک کرنچ موبلٹی پر کلک کریں۔ ٹیسلا کی کمائی آئی اور چلی گئی اور اس کا زیادہ تر حصہ ہمیں اس کی توقع تھی کہ زمرے میں آیا۔ سرمایہ کار بلین ڈالر کے مفت نقد بہاؤ سے حیران نظر آئے، جس نے حصص کو ایک مختصر سا ٹکراؤ دیا اور آمدنی توقعات پر پورا اتری یا اس سے قدرے بڑھ گئی۔ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ نے تجزیہ کاروں کے کس بیچ کا جائزہ لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اتوار کو پاکستان واپس آئے تھے۔ ایک سفارتی ذریعے نے ڈان کو بتایا وہ ملکی ترکی دورے کے ایک حصے کے طور پر عمان کے دورے کے ایک دن بعد وہ یہ سفر جاری سفارتی کوششوں کے پس منظر میں کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی طرف سے تہران اور واشنگٹن کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے، جس کا مقصد 29 فروری کو ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والے تنازع کو ختم کرنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سفیروں سٹیورٹ کوف اور جیڈ کشنر کا پاکستان کا منصوبہ بند دورہ منسوخ کر دیا ہے، جن سے بالواسطہ بات چیت کی توقع کی جا رہی تھی، جو آبنائے ہرمز کی ناکے بندی سمیت دیگر معاملات پر تعطل کا شکار ہیں۔ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صرف کال کرنا ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، اس بات کا اشارہ دیتے ہوئے کہ واشنگٹن فی الحال پاکستان میں مذاکرات کار نہیں بھیجے گا، یہ ملک جو دیرینہ دشمنوں کے درمیان ثالثی کر رہا ہے۔ میں اپنے میک اور اپنے فون دونوں پر پیغامات اور ای میلز کا جواب دینے کے لیے مسلسل ڈکٹیشن ایپس جیسے وسپر فلو، ولو یا ٹائپلس استعمال کرتا ہوں، لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے اپنے پیغامات کو ڈکٹیٹ کرنے کے لیے اپنے فون کا مائک ایئرپورٹ استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اکثر وہ نہیں اٹھاتے کرنا پڑتا ہے، اور وہ اکثر انہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نوتا کی ملکیت والے اسپیکر نے مجھے ڈکٹیشن کے لیے ایک سرشار ڈیوائس کی جانچ کرنے کے لیے کہا تو میں اس کی صلاحیت سے متجسس ہوا۔ بدقسمتی سے مجھے پروڈکٹ کے ساتھ اس کے فارم فیکٹر اور پلیٹ فارم کی حدود کی وجہ سے ملے جلے تجربات ہوئے۔ نے اعلان کیا ہے کہ بیرون ملک مقیم افراد جو پچھلے 3 سالوں سے ٹک دہندگان نہیں ہیں، جلد ہی ترکی منتقل ہونے کی صورت میں 20 سال کے لیے غیر ملکی آمدنی پر ٹیکس سے مستثنا ہو جائیں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کی طرف سے مشترکہ نئی تجویز کے تحت ملک میں اثاثوں یا آپریشنز کو منتقل کی سرمایہ کار 20 سال تک بیرون ملک آمدن پر 0 ٹیکس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ لاگو ہونے پر کیپٹل گین اور وراثتی ٹیکس میں دیگر کٹوتیوں کے ساتھ۔ غزہ سٹی۔ چونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان اور اسرائیل اور لبنان کے درمیان نازک جنگ بندی ہو رہی ہے، ایک سوال غزہ میں فلسطینیوں کو پریشان کر رہا ہے۔ کیا دوسرے محاذوں پر کشیدگی میں کمی اسرائیل کو انکلیو میں اپنے فوجی حملوں کو بڑھانے میں مدد دے گی یا اسے زیادہ محتاط راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرے گا؟ آؤٹ اپریل سے امریکہ اور ایران نے ایران پر امریکی اسرائیلی بمباری اور تہران کے اسرائیل پر جوابی حملوں کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں بنیادی ڈھانچے اور امریکی اثاثوں کے بعد ایک کشیدہ جنگ بندی برقرار رکھی ہے، لیکن ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکے بندی خطے میں بڑے پیمانے پر پھیل رہی ہے، یہاں تک کہ ثالث پاکستان دونوں حریفوں کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہفتے کے روز شروع ہونے والے کئی نامعلوم مسلح گروپوں کی طرف سے کیے گئے مربوط حملوں سے مالی ہلچل مچا ہوا ہے، سے ملک میں سیاسی اور سلامتی کے بحران میں اضافہ ہوا ہے جو گزشتہ 14 سالوں سے زیادہ تر فوجی حکمرانی کے تحت رہا ہے۔ اتوار کے روزوں فوجی ذریعے نے الجزیر دفاع سادیو کمارا دارالحکومت بمکو سمیت ملک بھر میں فوجی مقامات پر مربوط حملوں کے دوران مارے گئے ہیں۔ کٹیم ان کی رہائش گاہ پر ہفتہ کو حملہ کیا گیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے مطابق توقع ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی عمان کے دورے کے بعد اور روس کے اپنے طے شدہ دورے سے پہلے پاکستان واپس آئیں گے۔ ان کے وفد کا ایک حصہ جنگ کے بعد کے سفارتی معاملات پر مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد میں بات چیت کے بعد پہلے ہی تہران واپس آ چکا ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن UCL نے اپنی گلوبل انڈر گریجویٹ اسکالرشپ 2024 کا اعلان کیا ہے، جو کہ برطانیہ میں انڈر گریجویٹ تعلیم حاصل کرنے والے بین الاقوامی طلباء کو اہم مالی معاونت فراہم کرتا ہے۔ UCL کی سرکاری معلومات کے مطابق اسکالرشپ کی درخواست کی آخری تاریخ 7 اپریل 2024 شام 9 بجے PKT ہے۔ کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے اتوار کو کہا کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO
نے کراچی کی یونیورسٹی روڈ پر طویل عرصے سے تاخیر کا شکار بس ریپٹرا منصوبے کے ایک حصے کی تعمیر دوبارہ شروع کر دی ہے۔ یہ اعلان سندھ حکومت کی جانب سے BRT ریڈ لائن کے تعمیراتی ٹھیکے کو منسوخ کرنے کے 4 دن بعد سامنے آیا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسے ہنگامی بنیادوں پر دوبارہ دیا جائے گا۔ شام نے خانہ جنگی کے آغاز کے 15 سال بعد طویل عرصے تک رہنما بشار الاسد کے ماتحت خدمات انجام دینے والے عہدیداروں کے خلاف پہلا عوامی ٹرائل شروع کیا ہے۔ اتوار کو دمشق میں جنوبی شام کے صوبہ درہ میں سیاسی سلامتی کے سابق سربراہ عاطف نجیب کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ عالمی نظام کے ٹوٹنے کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں جنگیں پھوٹ پڑی ہیں، خاص طور پر جنوبی ایشیا، یورپ اور اب مشرق وسطیٰ میں۔ بین الاقوامی قانون کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر مخالفین کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی طاقت کا تازہ ترین استعمال امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف 4 روزہ جنگ کے دوران ہوا۔ فعال سفارتکاری کا سہارا لیتے ہوئے پاکستان کی قیادت نے جنگ بندی کو آسان بنانے اور پھر چند ہفتے قبل اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے اعلیٰ اختیاراتی وفود کو میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جاپان نے ٹورسو فائر فائٹرز اور سو سیلف ڈیفنس فورس کے اہلکاروں کو ملک کے شمالی حصے میں پہاڑی شعلوں سے لڑنے کے لیے تعینات کیا ہے۔ یہ آگا اتوار کو مسلسل 5ویں دن بھی جل رہی ہے، جس سے ایک دلکش ساحلی شہر کو خطرہ لاحق ہے۔ اتوار کی صبح تک آگ کی زد میں آنے والا رقبہ 370 ہیکٹر تک پہنچ گیا، جو ایک دن پہلے کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام کو میڈیا گالا کی سالانہ تقریب سے اس وقت نکال لیا گیا جب ایک مسلح شخص نے لابی میں گھس کر فائرنگ کی۔ مشتبہ شخص کو ہفتے کی رات واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیے کے موقع پر گرفتار کیا گیا تھا اور اسے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ امریکی میڈیا نے اس کی شناخت کیلیفورنیا کے ٹورنٹ سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ کو ٹامس ایلن کے نام سے کی۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم NCERT نے سائبر سیکیورٹی پروفیشنلز کو رجسٹر کرنے کے لیے معیارات کا ایک منظم سیٹ متعارف کرایا ہے، جو پاکستان انفارمیشن سیکیورٹی فریم ورک کے تحت مشاورت اور آڈٹ کی تیاری کی خدمات فراہم کریں گے۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان بھر میں تنظیموں کی سائبر سیکیورٹی پوزیشن کو مضبوط بنانا ہے، تاکہ سیکیورٹی کے معیارات کی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے اور آڈٹ اور اسسمنٹ کے لیے تیاری کو بہتر بنایا جا سکے۔ اسلام آباد۔ بڑی مغربی اور شمالی یورپی منڈیوں میں پاکستان کی برآمدات میں 1 سال پہلے کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں منفی نمو ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترجیحات کی عمومی اسکیم GSP کی حیثیت کے جاری رہنے کے باوجود پاکستانی اشیاء کی مانگ میں کمی کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ پیش رفت بدلتے ہوئے عالمی تجارتی ماحول کے پس منظر میں سامنے آئی ہے، کیونکہ امریکہ ایران تنازع مشرق وسطیٰ میں جھٹکے بھیجتا ہے، جس سے عالمی سامان کی نقل الوسطیٰ میں جھٹسر ہوتی ہے، جس سے یورپی منڈیوں میں برآمدات میں کمی تیز ہوتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اتوار کو چین کے ساتھ صنعتی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا، جہاں انہوں نے ایک بھاری ساز و سامان تیار کرنے والی کمپنی کا دورہ کیا۔ صدر اقتصادی اور تجارتی تعاون سے متعلق مصروفیات کے لیے ہفتہ کو ہنان اور ہنان صوبوں کے 1 ہفتے کے دورے پر چین پہنچے۔ وہ پیر تک ہنان کے چانگشا شہر میں رہیں گے اور پھر 8 اپریل سے 1 مئی تک ہنان کے ثانیہ کا سفر کریں گے۔ گزشتہ اکتوبر میں جنگی پر اتفاق ہونے کے باوجود طبی ماہرین اور مقامی صحت کے حکام کے مطابق اسرائیلی حملوں میں غزہ کی پٹی میں کم از کم 4 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ المغراق کے مرکزی گاؤں کے قریب ایک فضائی حملے میں ایک شخص ہلاک ہوا، جبکہ 2 دیگر غزہ شہر کے قریب فائرنگ اور گولہ باری سے ہلاک ہوئے۔ جنوبی غزہ میں صحت کے حکام نے بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے خان یونس میں ایک 64 سالہ خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ذرائع نے الجزیرہ کو بتایا کہ مالی کے وزیر دفاع جنرل ساڈیو کامارا مغربی افریقی ملک بھر میں فوجی مقامات پر مربوط حملوں کے دوران مارے گئے ہیں۔ اتوار کو یہ خبر کاٹی کے گیریجن ٹاؤن میں ان کے گھر پر حملے کے 1 دن بعد سامنے آئی ہے۔